بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. جزاک اللہ. سبحان اللہ بھائی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خواتین و حضرات، آپ سب لوگوں کو 92 کی اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب 20واں روزہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور آج کا یہ وہ دن جو اسلامی ہسٹری کے حوالے سے وہ دن ہے کہ ایک روز گزر چکا کہ امام علی علیہ السلام کو ضربت لگائی گئی مسجد کوفہ میں، اور آج کا وہ روز آج کی جب رات مغرب ہوگی اور اس کے بعد فجر کی طرف جب ہم رخ کریں گے تو وہ وقت ہوگا جو امام کی شہادت کا وقت ہوگا. عالم اسلام کے لیے بہت دکھ کی بات بھی ہے، مگر ظاہر ہے یہ زندگی ایسی ہے، یہ وقت ایسا ہے کہ وقت گزر ہی جاتا ہے. خواتین و حضرات، اپنے آج کے اس پروگرام میں آغاز ہم جو گفتگو کا کریں گے وہ اس طرح سے کریں گے کہ بزبان قرآن اور بزبان رحمان کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعارف کرواتا ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا.
سورہ بقرہ میں آیا نمبر 207 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو میری خوشنودی کی خاطر اپنی جان تک بیچ دیتے ہیں، اور خدا ان بندوں پر بڑا ہی مہربان اور شفقت کرنے والا ہے۔ ہم سب واقف ہیں اس واقعے سے کہ جب ہجرت مدینہ کے وقت حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی ابن ابی طالب سے کہا کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں مشرکین سے حفظ و امان میں رکھے۔ اور آپ نے پوچھا، امام نے بڑا ہی خوبصورت سوال کیا کہ کیا میرے آپ کے بستر پر سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد امام علی ابن ابی طالب سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بہت ساری ایسی آیات کا تذکرہ کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شان بیان کرتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حوالے سے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو ممبر کوفہ پر بیٹھ کر دنیا سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ سلونی مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ خواتین و حضرات، آج اپنے اس پروگرام میں ہم فضائل اور مناقب امام علی علیہ السلام تو جانیں گے، مگر ساتھ ہی ساتھ ہماری جو دعویٰ کرتے ہیں عاشق ہونے کا، ان کی ذمہ داری کیا ہے وہ جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ عشق کے تقاضے ہوتے ہیں۔ کل بھی اسی حوالے سے گفتگو ہوئی، اور خاص طور پہ آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا باہمی رشتہ کیا تھا، کس طرح سے اطاعت کرتے تھے امام علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیونکہ یہ ایک ٹرائنگل ہے، ایک ایسا ٹرائنگل کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور یہ ایک باہمی رشتہ ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم جناب علی علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، اور تمام تعلیمات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ ہمیں یا تو ملتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور پھر اس کے بعد پریکٹیکل ہم دیکھتے ہیں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زندگی میں۔ آج اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح، روز کی طرح ہم جاتے ہیں سب سے پہلے اپنی بہن کی طرف، روبام کچن میں۔ السلام علیکم منیرہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر، جمعہ مبارک آپ کو۔ آپ کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس جمعے سے بھی جو رحمتیں اور برکات ہیں وہ حاصل کرنا نصیب ہوں۔ بہت شکریہ۔ کیا ہے آج کا مینیو روبام کچن؟ آج ہم بنا رہے ہیں نہاری، اور ساتھ میں بنا رہے ہیں چنا چاٹ پاپڑی کے ساتھ، اور ساتھ میں بنا رہے ہیں پیچ اینڈ مینگو پلپی کے ساتھ اس کا جوس۔ آج تو بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ ہیوی ہے، اور آج تھوڑا سا کافی زیادہ کام بھی آپ کو کرنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے بس اب میں شروع ہونے لگی ہوں کام میں، کیونکہ اس کے لیے نہاری کے لیے بیسیکلی تو یہ وہ ڈش ہے کہ جس کو بہت دیر تک پکانا پڑتا ہے، تو اس کا اسٹاک میں نے نکالا ہوا ہے۔ اب اس کو جو طریقہ کار بنانے کا وہ میں یہاں پہ بناؤں گی۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ اسٹارٹ ہو جائیے، ٹھیک ہے، کام کیجیے، ہم بھی اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ روز کی طرح ہمارے مہمانان گرامی یہاں پر موجود ہیں، بلکہ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے آپ سب لوگوں کو مہمان کہنا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب لوگ جو یہاں پر موجود ہیں یہ ایکچولی میزبان ہیں، آپ سب اس شو کا حصہ ہیں، اور ہم سب مل کے اس بارگاہ میں جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے۔ بس اللہ کی ذات اور اس کے نبی ہم سے راضی ہو جائیں، اسی دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ جی، ہمارے ساتھ جو ہماری بہن موجود ہیں، میں ان کی بہت شکر گزار ہوں۔ میری بڑی خواہش تھی کہ ان کا اور ہمارا ساتھ رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دعا سنی۔ ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، ریلیجس اسکالر ہیں، آپ جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بے حد شکریہ۔ ہمارے ملک کا ایک ایسا نام، ایک اور ہماری اسپیشل گیسٹ کے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت سریلے ہوتے ہیں، مگر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے سریلا مزاج دیا ہوتا ہے۔ ان کو عزتیں اور شہرت تو دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مگر ان کے اوپر خاص رحمت یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو عاجزی ہوتی ہے وہ ان کو مزید سریلا کر دیتی ہے ایز اے ہیومن۔ ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، حمیرہ چنہ صاحبہ۔ بے حد شکریہ آپ کی آمد کا۔ آپ یقین کیجئے آپ کی آمد سے، آپ کے یہاں آنے سے ہمیں بہت مٹھاس محسوس ہو رہی ہے، اور یقیناً آپ کی زبان سے جو آج ہم نعت رسول مقبول اور جو منقبت امام علی علیہ السلام سنیں گے انشاءاللہ، تو اور یہ پرنور ہوگی فضا۔ ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ
جو روزانہ موجود ہوتے ہیں. ہمیشہ ان کے بارے میں میں کہتی ہوں, اور وہ اس لیے کہتی ہوں کیونکہ جو یہ بزرگ ہوتے ہیں یہ گھروں کی بھی رونق ہوتے ہیں, اور یہ جہاں چلے جائیں یہ ایسی شفقت کرتے ہیں کہ رونق جو ہے اس میں ایسا اضافہ ہوتا ہے. اور جب یہ نہیں ہوئے تھے نا, ایک دن نہیں تھے, تو ہمیں احساس ہوا کہ ان کا ہونا کہ کیا معنی رکھتا ہے. ہمارے ساتھ ہیں عبدالرؤف روفی صاحب, بہت شکریہ بابا, السلام علیکم, اور میرے بھائیوں کو بھی سلام جتنے یہاں پر موجود ہیں, بہت شکریہ. جی آپ کی طرف میں آؤں گی, کلام کی طرف, مگر ظاہر ہے تعارف میں کروا دوں. میرے ساتھ میرے بھائی پروفیسر مجاہد احمد جمعے والے دن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب, آپ کی خوبصورت گفتگو سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں, جزاک اللہ. ان کے ساتھ جو آپ نے تلاوت کلام پاک سنی بہت ہی خوبصورت آواز میں, ہمارے ساتھ تھے قاری محمد اویس اصغر قادری صاحب, بے حد شکریہ. روفی صاحب آپ سے آغاز کریں گے, کلام سے آغاز کیا جائے گا اس نورانی محفل کا. آپ نے جو انٹروڈکشن دیا میں اسی سحر میں ہوں. میں آپ کو پتہ ہے نا, میرا نکلا ہوا ہر لفظ میں دل سے کہتی ہوں. ماشاءاللہ, تو آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے. بس ہم نے سیکھا یہ ہے کہ جتنا ادب کریں گے اتنا نصیب کھلتا چلا جائے گا. احمد فراز کا ایک شعر ہے, بسم اللہ. سنا ہے اس کی باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. ارے تو آپ بول رہی تھیں, موتی بھی کھیر رہی تھیں. ارے جزاک اللہ. بولنا بڑا آسان ہے, نپتلا بولنا بہت مشکل ہے. جزاک اللہ. تو اس کی توفیق سے, آپ کی دعائیں ماشاءاللہ, اللہ مزید فزید دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. بسم اللہ. میرے گھر میں ایک میری میڈ ہے, جی جی, راشدہ اس کا نام ہے. جی. وہ چھوٹی سی بچی تھی, راشدہ چھوٹی سی تھی جب اس کے والدین دنیا سے چلے گئے. اس کو اپنے ماں باپ کی وہ شکلیں بھی یاد نہیں ہیں. صحیح. میرے پاس ہوتی ہے. شروع سے اس نے مجھے ایک نعت کے لیے کہا تھا. میں نے کہا بیٹا جب لوگ واپس آنا شروع ہوں گے نا مدینہ شریف سے, تب میں وہ نعت سناؤں گا. اب لوگ آ رہے ہیں واپس, وہ لوگ آ رہے ہیں اور آپ کی جانے کی تیاری ہے انشاءاللہ. اور بچی کے لیے ہم ضرور کریں گے. اور یہ جو آپ نے راشدہ کا تذکرہ کیا, جو یتیم ہے, جس کا نہ والد ہیں نہ ماں باپ, دونوں ہی نہیں ہیں, یہ بہت ایسے خاص دن آپ اس کے لیے یہ پڑھ رہے ہیں, اس کو ہدیہ کر رہے ہیں کہ جس روز امام کے حوالے سے ہم تذکرہ کریں گے. اور امام علیہ السلام کا یتیم بچوں کے ساتھ اتنا اہم اور گہرا تعلق تھا کہ جب امام کی شہادت کا علم ہوتا ہے اور 3-4 دن سے بچوں کو, یتیموں کو کھانا نہیں ملتا, تو بچے روتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم ایک بار پھر یتیم ہو گئے ہیں. تو ان تمام یتیموں کے لیے بھی میں کہوں گی کہ یہ نعت. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس گھر میں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے, وہ آسمان سے زمین پر وہ ستاروں کی طرح وہ گھر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسے اللہ ہم سب کو یتما کے اوپر دست شفقت رکھنے کی الہی آمین, الہی آمین. اسی دعا کے ساتھ آغاز. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. سر ان کے قدموں میں رکھ کر, سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو. گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو. اس سائے میں رب کے آگے, اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا
شہر مدینہ کیسا ہے. دیوانوں حاجیوں دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا نہ پوچھ تو لینے دو. دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو. وقت دعا روزے پہ ان کے وقت دعا روزے پہ ان کے آنسو بہانا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو. وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو. وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو. یہ بتلاؤ عشرت ان کے یہ بتلاؤ عشرت ان کے در سے بچھڑنا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. شہر مدینہ کیسا ہے. جی ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد رحمت رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں. خواتین حضرات آپ نے محسوس شاید کیا ہو, ہم نے یہاں بیٹھ کے محسوس کیا کہ آج کی ہوائیں چاہے یہ جگہ ہو یا اگر آپ باہر چلے جائیں فضائیں, میں سوچتی ہوں مدینہ کا تذکرہ ہوا تو مدینہ کی فضائیں کس قدر اس وقت اداس ہوں گی. کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن کو عشق تھا, جن سے وہ عشق کرتے تھے, ان کی رخصتی کا وقت ہے. بے شک اپنے رب کی طرف, مگر رخصتی کا وقت ہے. جانے کا دکھ نہیں ہے, مگر دکھ اس بات کا ہے کہ کس انداز سے وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اے رب ہمیں ان کی معرفت عطا فرما اور ہمیں ان سے ہدایت عطا فرما کہ جن پر تیرا انعام ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہے, یہ نعمتیں ہیں themselves. تو ان کا جس طرح سے مسلمانوں نے, اور مفتی صاحب نے اس دن بڑی اچھی اور خوبصورت بات کی کہ وہ شخص جو ان کو نہ سمجھ سکے یا ان کی معرفت نہ رکھتا ہو, اس کو تو مسلمان کہلانے کا بھی حق نہیں ہے. بے شک یہی درست ہے. تو میں سوچ رہی ہوں کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداسی کا کیا عالم ہوگا کہ ان کی اداسی کے ساتھ ساتھ ہم سب کس طرح سے اداس ہو گئے. کلام مدینہ کا تھا مگر سب کی آنکھیں اشک بار تھیں کیونکہ آج محمد مصطفیٰ بھی بہت اداس ہیں. میں آغاز مجاہد بھائی پروفیسر صاحب آپ سے کروں گی, آپ سے آغاز کروں گی, مگر ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ جو ہمارے ایک اور گیسٹ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, میں ان کا تعارف کرانا ضروری سمجھتی ہوں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد یونس منیر, جو کہ جنرل فزیشین ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا, اور آپ نے بریک میں بتایا کہ آپ بھی ابھی ریسنٹلی 10 دن پہلے عمرہ کر کے آئے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا وہ عمرہ بھی قبول کرے, آپ کا جانا بھی قبول کرے, اور انشاءاللہ آج آپ سے بھی مستفید ہوں گے, آپ کے پروفیشن کے حوالے سے گفتگو کریں گے. جی میں پروفیسر صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اس گھرانے کا جو تعارف ہے, مطلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کا جو تعارف کروایا, اور خاص کر
جو امام علی علیہ السلام کا کی جو نسبت ہے بچپن سے اگر ہم دیکھیں، آنکھیں ان کی کھلنا، پھر اس کے بعد لعاب دہن کا وہ حصول، پھر اس کے بعد بالکل ایک چھوٹا سا بچہ جس طرح سے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امام علی کی زندگی کا آغاز ہوا اور پھر انجام بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جو رشتہ ہے، جو عشق ہے دونوں کا ایک دوسرے کے لیے، وہ بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو پروگرام ہے آغاز میں ہی اس کی جو کیفیت بن گئی، جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیرات ہے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے در کی، بے شک، کیونکہ جتنا کیف ہے اور جتنی کیفیت ہے اسی در سے ہی ملتا ہے، کیا بات ہے، کیونکہ سید الاولیاء بھی آپ ہیں اور امام الاولیاء بھی آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنا قرب خاص عطا کر دی، بے شک، بے اور شک، اس قرب خاص کا جو رشتہ تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال اقدس تک جاری و ساری رہا۔ بے شک، دو باتیں ہیں اگر ہم ان دونوں نفوس قدسیہ کی سیرت کو دیکھیں، یا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایسے اگر نہ رہے تو وہ بھی نبی کریم مصلحتاً صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں نہ رہے، آئے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیونکہ عشق کا نام ہی اطاعت اطاعت ہے، ہے۔ عشق یہ نہیں کہتا کہ میں نے ضد نہیں کرتا، جو محبوب کہہ دیتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیونکہ اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ آہا، جب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد جو ان کی والدہ ماجدہ تھی اپنے ہاتھوں میں لیا، بچے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ جناب ابو طالب نے اپنے ہاتھوں میں لیا، بچے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ کیا بات، دیگر اعزاء و قارب نے ہاتھوں میں لی، آنکھیں نہیں کھولی، 3 دن تک آنکھیں بند رکھی۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، ہاتھوں میں لیا، آنکھیں کھول دی۔ تو یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، کیا بات، وہ شعور کے اس مقام پر تھا جو اپنی والدہ کے ہاتھوں کو بھی جانتا تھا اگرچہ آنکھیں بند ہیں، کیا بات ہے، اپنے والد گرامی کے ہاتھوں کو بھی محسوس کر رہا ہے اگرچہ آنکھیں بند ہیں، سبحان اعزاء و قارب کے بھی ہاتھوں کو محسوس کر رہا ہے اگرچہ آنکھیں بند ہیں، سبحان اور اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں کو بھی جانتا ہے۔ کیا تو بات، ایمان کیا ہے؟ ایمان عرفان مصطفیٰ کا نام ہے۔ ایسے ہی ہے، تو جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے ولادت کے ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ میں تو عرفان مصطفیٰ رکھتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے واہ واہ کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جب آنکھیں نہیں کھول رہے، آنکھیں بند رکھیں، تو کھولیں کب؟ جب چہرہ مصطفیٰ بالکل سامنے آ گیا سبحان تب اللہ، آنکھیں کھولی، اس سے پہلے آنکھیں نہیں کھولی۔ کیوں؟ وہ کائنات کی سب سے عظیم عبادت کرنا چاہ رہے تھے، اور جب انہوں نے آنکھیں کھولی نظر چہرہ مصطفیٰ پر پڑی اور مصطفیٰ کریم کی نظر چہرہ مرتضیٰ پر پڑی۔ تو یعنی آپ کہہ دیجئے کہ یوں کہنا چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھا تو اب چہرہ علی کو دیکھنا سنت مصطفیٰ بن گیا، اسی لیے فرمایا کہ ذکر علی عبادت، سبحان اللہ، علی کا ذکر عبادت، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اور حب علی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت۔ ہمارے پلے اس محبت کے علاوہ جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے، اگر وہ قبول کر لے اس محبت کو تو کیا کہنے ہیں۔ بس یہی ایک عاجزی ہے، بہت ہی عاجزی کے ساتھ بس اس محبت میں اضافہ کرتا چلا جائے تاکہ جب اس دنیا سے جائیں تو ایک کامل محبت ہمارے دلوں میں ہو۔ میں آپ کی طرف آؤں گی پروفیسر صاحبہ، آپ نے کل تذکرہ کیا کہ وہ جو ابھی بھی بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی کسی کے سامنے امام علی کا تذکرہ کیا جائے تو آپ کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے، یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے، بالکل فرق نہ ہو جو کسی کو تو یا علی بولو، کیا بات ہے، یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک ایسی بات ہے۔ میں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ بات تو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جی امام علی کا نام لیا، جس کے چہرے کے تیور بدل گئے وہ منافق، اور جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، جیسے آج اس بزم میں علی میں ساروں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے تو مومن۔ بے شک
یہ جو ایک کرائٹیریا بنایا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے کرائٹیریا، جس کا اعلان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. بہت ساری اور چیزیں بھی ہو سکتی تھیں لیکن ہم کیوں سوچیں کہ وہ ہو سکتی تھی، اللہ نے یہی کرائٹیریا بنایا. بالکل اس کرائٹیریا کی، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں روبی صاحب کہ مختلف ادوار میں ممبروں سے امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ایسی نازیبہ گفتگو کی گئی نعوذ باللہ کہ جس کا اگر ہم سنیں یا پڑھیں تو دل کٹتا ہے، کلیجہ کٹتا ہے. جو کرائٹیریا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس کا تفصیلاً جواب آپ دیں گی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو لے لیں. تو یہ جو کرائٹیریا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور حکمت کے حوالے سے بات ہوگی. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی اپنا نام بتائیے. میں رابعہ ہاشمی بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی رابعہ، کیا کہیں گے؟ آج ایک بہت بڑا دن ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہم اداس تو ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ جو عاشقان محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کو بہت سیکھنے کی بھی ضرورت ہے اور عمل میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. کیا فرمائیں گی؟ جی میں اگر آپ الاؤ کریں تو میں ایک شعر آپ کو پڑھ کے مولا علی علیہ السلام کے اوپر منقبت کے اشعار اگر آپ الاؤ کریں تو میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. زندگی کا بھروسہ نہیں ذکر ہے در کیا کیجئے، بے شک بے شک. آخرت بھی سور جائے گی یہ فریضہ ادا کیجئے. جزاک اللہ جزاک اللہ. علی آپ مختار ہیں انبیاء کے مددگار ہیں. یہ میں پوری نہیں سنا سکتی، لمبا ہو جائے گا. جزاک اللہ، بہت مہربانی. آپ کا حصہ ہو گیا. رابعہ کچھ کہنا چاہو گے؟ میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی. جزاک اللہ، بہت مہربانی آپ کی کال کرنے کا. اور بھی بہت سارے کالرز اس وقت موجود ہیں اس بزم علی علیہ السلام کا حصہ بننا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میری بہن، آپ کا نام اور کیا کہیں گی آج کے ٹاپک اور دن کے حوالے سے؟ جی بالکل، شیرین زدی بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی اور یہ جو آپ کا ٹاپک ہے رسول خدا اور مولا علی، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو غدیر کے بارے میں سب جانتے ہیں لیکن جو مین بات ہے میں وہ یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ قرآن پاک میں جب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے رسول خدا سے مخاطب ہوئے یاسین طٰہٰ اور کبھی کہا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، مطلب کتنے اپنے فضائل بیان کیے نا. لیکن جب غدیر کا مقام آیا نا تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ انا اکملت لکم دینکم، کہ اے میرے رسول، یعنی کہ اس دن اللہ نے رسول خدا کو نہ طٰہٰ کا نہ یاسین رسول کہہ کے مخاطب کیا نا کہ اے میرے رسول اگر تم نے آج یہ کام نہ کیا تو تم نے دین کا کوئی کام ہی نہیں کیا، دین مکمل ہی نہیں ہوا. اور وہ کون سا پیغام تھا آپ جانتی ہیں اور ہمارے تمام سامعین کرام جانتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. تو یعنی کہ یہ صرف رسول خدا سے ہی نہیں محبت کہ یہ غدیر کے میدان میں پلانوں کا ممبر بنایا اور اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو آج میرا دین مکمل ہوا، وہ دین جو اللہ کا دین، جو پاک نبی کا دین. تو میں اور کیا کہوں کہ آج میری بیویاں اداس ہیں. کیا بالکل دل ہم سب کے اداس ہیں اور آپ نے اتنی خوبصورتی سے اپنا حصہ ڈالا اس میں. بے شک من کنت مولا فہذا علی مولا. میں نورید آپ سے اسی بات کی طرف آئیں گے ہم جو میں نے تذکرہ کیا. جی عروج آپ کا بہت میں سمجھتی ہوں کہ تفقع بھرا یہ جو ہے وہ سوال ہے اور یقیناً بہت سارے لوگ اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں اور اکثر لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ایمان کی کسوٹی، پیمانہ اور وہ میزان بنایا کہ مومن اور منافق کے درمیان فرق ذکر علی کرم اللہ وجہہ بنا دیا. اب جب میں نے پوری سیرہ مبارکہ پڑھی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تو استاذی مکرم ہیں، آپ جانتی ہیں جسٹس نذیر غازی صاحب، وہ ایمان کا ایک جوہر ایک جملہ بولا کرتے ہیں کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے. یہ اصل ایمان ہے. اب اس جو اصول ہے، ضابطہ اور قانون ہے، یہ جو جوہر ایمان ہے، جب میں اس کو پرکھنے اور اس کو امپلیمنٹ اس کی دیکھتی ہوں کہ کہاں جا کے
کون سی وہ ہستیاں ہیں جن کے عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کن کی غیر مشروط محبت، کن کی لامحدود وفاداری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. میں نے پڑھا سورہ آل عمران، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اس کی تفسیر جب میں نے جاننی چاہی تو مجھے پتہ چلا کہ غزوہ خیبر سے واپسی پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی گود میں سر رکھ کے سو رہے ہیں اور ان کی نماز عصر قضا ہو گئی ہے اور سورج ڈوب رہا ہے. اب ڈوبتے سورج کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی، آپ نے پوچھا علی آپ نے عصر کی نماز ادا کر لی؟ انہوں نے کہا نہیں. کیوں؟ میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت یہاں بات کی ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اور پھر میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے اس لمحے کو میں سلام پیش کرتی ہوں کہ جس لمحے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور ان کی گود میں تھا تو انہوں نے یہ یقیناً کہا ہوگا کہ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. کیا بات تو اس ساری جب بات کو سامنے رکھے نا، جب آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ شیب ابی طالب کی سختیوں کو سامنے رکھے، کون بستر رسول پر روزانہ سوتا ہے؟ کون پھر ہجرت کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سویا؟ غزوات میں کس نے اپنے آپ کو پیش کیا؟ ایک غزوے میں غزوہ تبوک میں آپ نے پیچھے چھوڑا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ مجھے پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں عورتوں اور بچوں میں. یہ ہے اور پھر کیا نسبت دیتے ہیں؟ نسبت کیا دیتے ہیں کہ تمہیں میرے سے بالکل وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بے شک بے شک. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہ خوبصورت لمحات ہیں جہاں فَاتَّبِعُونِی کی عملی ہمیں تفسیر نظر آتی ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ذات میں. اور یہی وہ وجہ ہے جو آپ نے سوال پوچھا. بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس پوری چیز کو جیسے بریفلی پیش کیا. میں یہاں پر پھر کہنا چاہوں گی کہ وہ اس دور سے آج سے 1400-1500 سال پہلے سے آج تک جس نے چاہے ممبر پر چاہے انفرادی طور پر پروپیگنڈا کیا یا کوئی بھی ایسی کلمات امام علی علیہ السلام کے حوالے سے جو کہ آج بھی سر اٹھاتے ہیں، مگر وہ جب یہ تذکرہ سنتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تمام سر خم ہو جاتے ہیں، وہ ہونا ان کی مجبوری ہے. تو یہ وہ تمام لوگ منافقین میں سے ہیں، یہ تو مہر ہے. جی میں بہن آپ کی طرف آؤں گی، ہمیرا صاحبہ آپ کی طرف آئیں گے. ایک کلام عطا وہ بسم اللہ. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا،
کچھ نہیں مانگتا، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا، شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا۔ جزاک اللہ۔ ہمیں جو محسوس ہوتا ہے کہ آپ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص کرم ہے، آپ کو بھی یقیناً محسوس ہوتا ہوگا۔ جی بالکل ہوتا ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا تاثیر ہے آپ کی آواز میں، جزاک اللہ۔ ہمیں جی ہم روحانی بیماریوں میں مبتلا لوگ ہیں، بہت ساری روحانی بیماریاں ہیں، اور یقین کیجئے کہ جب ایسے کلام سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے روحانی ہمیں دوا مل گئی ہے، غذا نہیں دوا مل گئی ہے، تو ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، سکون ملتا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب دوا کی گفتگو ہم نے کی، بات کی، تو آپ کی طرف آئیں گے۔ جنرل فزیشین ہیں آپ ماشاءاللہ۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ جیسے ہی افطاری ہوتی، آج کل کے جو اوقات ہیں اور جو ٹائمز ہیں، اس میں جیسی افطاری ہوتی ہے تو لوگوں کا جو رجحان ہے ڈاکٹرز کی طرف وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، بیکاز ہم امپیشنٹ لوگ ہوتے ہیں، جبکہ صبر ہمیں سکھاتا ہے رمضان۔ تو کون سی ایسی بیماریاں ہیں یا کون سی ایسی پریشانیاں لوگ آپ کے پاس لے کر آتے ہیں؟ ہمارے پاس جو آتے ہیں فوراً افطاری کے بعد، ہمارے پاس تو جو ایمرجنسی میں یا آپ ہاسپٹل کو افطاری کرنے کا موقع بھی ملتا ہے؟ ہمیں مل جاتا ہے، بالکل مل جاتا ہے۔ پیشنٹ بھی کوآپریٹو ہوتے ہیں، ہمیں مل جاتا ہے، بالکل مل جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ جو افطاری کے بعد آتے ہیں پیشنٹس، ان کے اندر مینلی ہوتا ہے یہ ایپیگیسٹرک پین ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں جو روزہ ہوتا ہے سحری سے لے کر افطاری تک، اس کا 17 آورز کا جو ہوتا ہے کیا نام ہے اپنا ٹائم، یہ کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو بھی کوئی ہوتا ہے افطاری میں کرتے ہیں، کوئی سموسے کھا لیتے ہیں یا کوئی پکوڑے کھا لیتے ہیں۔ کوئی اب آپ کوئی کہہ رہے ہیں نا، ابھی تھوڑی دیر آپ بھی ان کوئیز میں سے ہوں گے، ویسے ہی میں بتا دوں آپ کو پہلے، لیکن کوئی جو کھا لیتے ہیں پھر ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ ان کو ایپیگیسٹرک پین سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ شدید پین سٹارٹ ہوتا ہے۔ اوکے،
تو اس کی وجہ سے نا جو ہمارے پاس اور فریزی ڈرنکس آئی ایم شیور وہ اس کا بھی وہ بڑا obviously وہ تو ہر بندہ کرتا ہے, سمر کا سیزن ہے تو اس لیے صحیح ایک دم سے. تو آپ لوگ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں جب میں مثلاً میں آپ کے پاس آئی ڈاکٹر صاحب, میں نے کھا لیے پکوڑے سموسے اور فریزی ڈرنک بھی پی لی, منیرہ نے ہمیں بڑا اچھا کھانا کھلایا, تو میں آ گئی آپ کے پاس, تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اب آپ تو کر کے آ گئی ہیں, اب آپ کے لیے تو اب آپ کا مگر اب مجھے فیوچر میں کیا بتائیں گے کہ کیا کریں؟ فیوچر میں یہ ہے کہ ہمیں جو ٹھنڈی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے. جس طرح ہم نے افطاری ٹائم ہماری صبح سے لے کر افطاری, سحری سے لے کر افطاری تک ہمارے پیٹ میں کچھ نہیں گیا ہوتا, تو اب اگر ٹھنڈا پانی لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بڑا ڈینجرس ہے. اٹس ڈینجرس. تو آپ نیم گرم یا روم ٹیمپریچر جس کو ہم بولتے ہیں وہ پانی پیے تو وہ ہمارے لیے صحیح ہے. اور اس کے علاوہ کھانے میں اگر سیدھا کھانا کھایا جائے, روٹی اناج کھایا جائے, تو یو تھنک اٹس بیٹر؟ نہیں, اگر وہ جس طرح لکوڈ ڈائٹ ہوتی ہے نا وہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے, جیسے کوئی فروٹ چاٹ وغیرہ ہوگی, یہ بہتر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو سموسا پکوڑا وغیرہ. ٹھیک ہو گیا, میں مزید آپ سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے, ابھی زیادہ نہیں پوچھوں گی کیونکہ پھر ہم بعد میں پکڑے جائیں گے, ہم نے بھی یہاں پر بیٹھ کے بھی افطاری کرنی ہے. میرا رخ ہے جی اس وقت ربام کچن کی طرف. آئی وانٹ ٹو نو کہ کیا کیا چیزیں بن تو ساری گئی ہیں مگر کس طرح سے بنی ہے یہ آپ تک پہنچانا ہے کہ ربام کچن میں بننے والی ریسیپیز. السلام علیکم اگین. وعلیکم السلام. جی منیرہ, جی بالکل, نہاری تیار ہو گئی جی, نان منگوا لیے؟ جی نان آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, زبردست. نہاری کا مزہ, نان یا خمیری روٹی؟ بالکل, کسی تو خمیری روٹی. آج ہم بنایا ہے مینگو پیچ سلش بنایا ہے. ویسے سلش میں تو بہت زیادہ برف ہوتی ہے, میں نے برف تھوڑی کم رکھی ہے اور میں فروٹس کو تھوڑا ٹھنڈا کر لیتی ہوں تاکہ اس کا تھوڑا ذائقہ فروٹس کا اپنا ٹیسٹ آئے, برف سے کم. ٹھیک ہے, اس کے لیے آڑو لیا ہم نے آدھا کلو اور آم بھی لیے تقریباً آدھا کلو, اور لیمن جوس 2 کھانے کے چمچ, برف فرض پہ ضرورت, اور پودینے کے پتے گارنش کے لیے. آپ نے ان سب چیزوں کو بلینڈ کرنا ہے. اگر آپ کو تھوڑی سی ہے کہ تھوڑا سا میٹھا کم آ رہا ہے تو شوگر سرپ میں بتاتی ہوں کہ وہ آپ 1 چمچ ایڈ کر لیں. ویسے اوائڈ کریں تو بہتر ہے. آپ صرف خود ہی بنا کے یا خود ہی بنا کے, خود ہی بنا کے شوگر سرپ خود ہی, گرمیوں کے مشروب آپ نے شوگر سرپ بنا کے رکھیں تو بہت صحیح رہتا ہے. بازار اگر آپ چینی ڈائریکٹ ڈالیں تو اچھا صحیح, وہ پھر مکس بھی نہیں ہوتی. ہاں جی بالکل مکس بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ ہے جو چنا چاٹ ہے, اس کے لیے چنے لیے آدھا کلو جس کو ہم نے اوون نیٹ بھگو کے رکھے, اس کو بوائل کر لیے. ساتھ میں دہی آدھا کلو, ابلے آلو تقریباً 2 درمیانے سائز کے, ثابت سرخ مرچ لیں گے تقریباً 6 عدد, بوندی 1 کپ کیونکہ اس کی ہوتی ہے گارنش کے لیے. املی کا گودا آدھا کلو, ثابت دھنیا 1 چائے کا چمچ اور زیرہ 1 چائے کا چمچ, سبز مرچ لیں گے تقریباً 1 کھانے کا چمچ, بھونا زیرہ 2 چائے کا چمچ, نمک اس پہ ذائقہ, پیاز, ٹماٹر, سبز مرچ, سبز دھنیا اور پودینہ, یہ سب چیزیں حسب ضرورت ہیں. آپ نے سب ان کو کٹ کر کے تقریباً آپ پلیٹ بنا کے رکھ لیں. چنے کو آپ نے دہی میں مکس کرنا ہے, اس میں نمک اور ساتھ میں کالی مرچ ڈال کے. اور بیسیکلی جیسے کہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ کوئی بھی چاٹ ہو, چنا چاٹ ہو, فروٹ چاٹ ہو, اس کی جان ہوتی ہے, اس کی بیسیکلی اس کی چٹنی ہوتی ہے. تو املی کا جو پلپ میں نے لیا ہے جس میں بھونا زیرہ ایڈ کریں گے اور جو چیزیں ایڈ کریں گے اس سے آپ ملا کے آپ اس کی چٹنی بنائیں گے, اور اس کے اوپر سے گارنش کریں گے, اس پر چنا پاپڑی ایڈ کریں گے. پیاز, ٹماٹر اور جو چیزیں آپ اسے اوائڈ کریں کہ آپ اس کے اندر مکس نہ کریں, آپ اس کے ساتھ رکھیں گے تو زیادہ اس کا اچھا فلیور آئے گا. ٹھیک ہے, ہم فریشلی اگر آپ سرو کر رہے ہیں اسی وقت اوپر ڈال دیا. جی نیکسٹ. دوسری ہے نہاری, اس کے لیے مٹن اگر آپ لیں گے اگر 1 کلو تو میدا 2 کھانے کے چمچ, ہلدی پاؤڈر تقریباً آدھی چائے کے چمچ, دار چینی, کڑی پتہ, الائچی اور لونگ تقریباً 2 عدد لیں گے. ساتھ میں لیں گے گرم مسالہ 2 کھانے کے چمچ, ادرک لہسن پیسٹ 2 کھانے کے چمچ, سرخ مرچ 1 چائے کا چمچ, دھنیا پاؤڈر وہ بھی 1 چائے کا چمچ, دہی 3 کھانے کے چمچ, اور ساتھ میں آئل لیں گے, کسان آئل تقریباً ½ کپ, جائفل تقریباً چند چٹکی. آپ نے طریقہ کار اس کی تمام مسالے لگا کے آپ نے اس کو اسٹاک بنانا ہے, اس کی جخنی نکالنی ہے. جتنی اچھی اس کی جخنی, جب گوشت گل جائے گا تو اس کے بعد آپ نے جخنی اس کی زیادہ کر لینی ہے. اور جو پریشر کوکر میں بنائیں گے؟ نہیں, اگر میں تو کوشش نہاری کا مطلب کم ہے تو ہاں بنا سکتے ہیں, لیکن جو اس کا نام ہے نہاری وہ ہے کہ پک پک کے نہار منہ آپ اس کا ناشتہ کریں. نہار منہ ناشتہ کریں. اور آپ سارے انگریڈینٹس کے ساتھ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, اور بہت سارا وقت درکار ہے اس کو بنانے میں, اور ساتھ میں سونف, ثابت کالی مرچ اور زیرہ, اس کی پوٹلی بنا کے آپ اس کی فلیورز کو دیں گے, جو کہ اس سے اس کا اسپائس جو مسالہ جو نہاری کا بیسیکل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. گارنش کے لیے آپ کو فرائی پیاز, کٹی ہوئی سبز مرچ, کٹا ہوا ادرک اور ساتھ میں دھنیا, یہ آپ گارنش کے لیے دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کلر ہے اور یہ ہی اس کے اسپائسز ہیں. اگر آپ اس کو اس طریقے سے بنائیں گے تو میرا لگتا ہے آپ کی چیز بھی اچھی بنے گی. اور اوائڈ کرتی ہوں کہ باہر سے بجائے آپ اگر گھر میں خود سے بنائیں تو آپ کی اس میں برکت بھی پڑے گی. جو چیز گھر میں بنی ہوتی ہے صاف ستھرے طریقے سے ہوتی ہے. بالکل. وی آر ڈن. بہت شکریہ. آج بس آپ سب جانتے ہیں کہ آج مفتی صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں, تو میں روفی صاحب سے گزارش کروں گی کہ آج دعا کریں, دعا کر کے پھر کلام کی طرف ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اور پھر صلی علی محمد وعلی آل محمد وما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
اے اللہ ہم سب کے یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں، روزے ہیں، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور الہی فرما۔ آمین۔ اے اللہ ہم سب کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ بار بار اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ وہاں کا اعتکاف نصیب فرما۔ اے اللہ آج جتنے بھی احباب اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اے اللہ اپنی رحمتوں کا نظور رکھنا ان پر۔ اے اللہ ان کی ان سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا۔ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہو سکتا ہے کسی گھر میں کوئی بھوکا ہو، اے اللہ اس رمضان کے صدقے سے اس کو رزق کی فراوانی عطا فرما۔ اے اللہ اس کے رزق میں بھی اضافہ عطا فرما۔ جتنی بھی یہ ٹیم ہے 92 کی، اے اللہ جتنی بھی ان کے دل میں دعائیں ہیں، اے اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کچھ پڑھنا بھی ہے؟ جی بسم اللہ کلام۔ میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں۔ خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں، خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں۔ میرے سامنے ہو وہ کعبہ کی چوکھٹ، وہ رکن یمانی، وہ میزاب رحمت، میں صحن حرم میں کروں جا کے سجدے، میں صحن حرم میں کروں جا کے سجدے، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں۔ میرے سامنے ہو وہ گنبد خضرا، میرے سامنے ہو وہ گنبد خضرا، وہ روزے کی جالی، وہ جنت کا اللہ کا انعام رحمت رمضان، اللہ کا انعام رحمت رمضان۔ سانوے مدنی سئی جمعہ پیر ٹنڈے او لب گھل ویسے جڈا تساں آسو ای دل دی ماندڑی کوٹھڑی دیو در کھل ویسے جڈا تساں آسو جیڑی گزری رات میں اجڑی دی دکھ بھول ویسے جڈا تساں آسو ناشاد میں کوجھی کملی کو لگ مل ویسے جڈا تساں آسو ساڈے آوے ماہی پنڈے آمن پیو میں لکھ
احسان منے سان دوروں ویکھ کے خوش زیادہ دل سے دوروں ویکھ کے خوشیاں کرے سان میں تواڈے بھج بھج قدم چومے سان اے ناتانے دیا سنگیاں کو میں تواڈا حسن جمال وکھے سان غلام فریدا جے آ جاوے سونا میں سر نظرانے دے ساں تواڈی دید ساڈا اج وے تواڈی دید ساڈا اج وے تساں مالک حسن دی نگری دا سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بابا ہم نے پہلے بھی سنا یہ کلام، مگر آج رنگ کچھ اور ہے۔ ایسا ہی ہے، آج رنگ کچھ اور ہے۔ آج میرا بلاوا کنفرم ہوا ہے۔ ہائے بالکل، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی بہت جلدی انشاءاللہ روفی صاحب جو ہیں وہ مدینہ کی گلیوں میں انشاءاللہ گھومنے والے ہیں، اور آج ان کا بلاوا کنفرم ہوا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ میرے جو کیمرہ مین ہیں، یہ اوپر کنٹرول روم میں جو بندے بیٹھے ہیں، میری بیٹی صوبیہ، تحریم، عمر صاحب، قاضی صاحب، پورے گروپ کی شکل میں اے اللہ ہم سب کو عمر کی سعادت نصیب فرما، اور مجھے میرے ان بچے جو میرے ساتھ ہیں اے اللہ ان کے ساتھ الہی یہ اللہ کرے یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوں۔ میں یہ بھی دعا مانگتا ہوں اللہ میری بیٹی صوبیہ کو بھی اے اللہ اولاد نرینہ سے نواز دے، اے اللہ اپنا فضل کر دے، خصوصی کرم فرما۔ الہی آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ کچھ وہی بات جو میں روز کہتی ہوں، یقین کریں کہ آپ ہمیں اٹھا کے ایسا روحانی سفر کرواتے ہیں کہ وہاں سے آنا جانا تو میرے بچے یہ میرے ندامت کچھ نہیں ہے میرے پاس، بے شک مجھے مان ہے صرف نسبت کا مان، بے شک ایسے کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ کیا بات ہے، اللہ توفیقات میں اضافہ کرے۔ ہمارے لیے آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ گفتگو جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کو آگے بڑھاؤں، میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے ڈسکشن ہو جائے تاکہ پھر ہم اسی فیلڈ میں جو ہماری ایک روحانی ایک ڈسکشن چل رہی ہے اسی میں ہم رہیں۔ ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو جو میسز ہے، جو دیکھنے والے لوگ ہیں، ان کو اس بات کا پتہ چلے کہ پرائمری پریونشن یعنی ابتدائی طور پہ جو جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ کیا ہیں، تاکہ لوگ سمجھ سکیں اور مشکلات میں مزید ڈلنے کی بجائے آسانی ہو جائے ان کے لیے۔ کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اگر جس وقت کہ جو ہم عام بندوں کی جو پریشانی بڑھتی ہے، ان کو کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی نزلہ زکام کوئی بھی، ان کے لیے ہر یونین کونسل میں، پنجاب کے اندر ہر یونین کونسل میں ایک بیسک ہیلتھ یونٹ بنا ہوا ہے۔ اس کے اندر ان کو ملتی ہے پرائمری پریونشن۔ جو دوسرے ہاسپٹلز ہوتے ہیں جیسے میو ہاسپٹل ہے، گنگا رام ہے، جنا ہاسپٹل ہے، ان کے اندر آپ کو ملتی ہے ٹرشری پریونشن۔ اگر ہم ڈائریکٹ وہاں چلے جاتے ہیں ان ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں تو وہ پیشنٹ نگلیکٹ ہو جاتا ہے، حق مارا جاتا ہے جو بہت سیریس، جن کو آئی سی یو کیئر نیڈ ہوتی ہے، جن کو واقعی ٹرشری کیئر نیڈ ہوتی ہے۔ تو میرا یہی میسیج ہے صرف کہ آپ کو اگر آنا چاہیے تو تھرو پراپر ریفرل سسٹم سے آئیں، بیسک ہیلتھ یونٹ، دین آر ایچ سی، دین ٹی ایچ کیو، دین ڈی ایچ کیو، دین ٹرشری کیئر میں آئیں۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ ایک اچھا میسج چلا گیا اس پلیٹ فارم سے۔ میں آپ سے ابھی آپ کیونکہ ریسنٹلی ہو کر آئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مکہ مدینہ، تو کیا آپ کے کیا جذبات ہیں، کیا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ اور جس طرح سے یہاں پر روفی صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی فیلنگز وہ جانے والے ہیں انشاءاللہ، تو کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں ایز اے ہم لوگوں کو مسلمان ہونے کے ناطے یہ سب چیزیں، ڈاکٹری، یہ سب چیزیں ایک طرف، آدمی کی جو اسپرچول ہیلتھ ہوتی ہے نا وہ یہ مسٹ ہے کہ لازمی آدمی کو لینی چاہیے، آدمی عورت، یہ ہم مسلمانوں کا حق ہے، اور یہ ملتا وہیں سے، یہ وہیں پہ ملتا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ملتا ہے۔ یہ میرا یہی میسیج ہے، ہر صرف جب وہاں الاؤ ہی مسلمان کو ہے جب، تو ہمارا حق ہے جائیں،
جی ہمارا حق ہے اور بہت ضروری ہے. صرف جائیں نہیں بلکہ وہاں سے وہ تمام تبرکات لے وہ کر آئیں obviously مل جاتی ہیں. اور تبدیلی کے ساتھ ہم اس بارگاہ سے لوٹیں تو اس کا ایک اپنا مزہ ہے. میں مجاہد بھائی میرے پروفیسر صاحب آپ سے ہم لوگوں نے بریک میں سنا کہ آپ نے ماشاءاللہ منقبت امام علی میں کچھ الفاظ جو آپ نے لکھے ہیں تو کچھ ہمارے ساتھ وہ شیئر کیجیے. جی بالکل, چند میں اشعار پیش کر دیتا ہوں, ویسے تو طویل ہے, حاضری بھی لگ جائے گی اور بڑا بازوق. بلکہ سنیے گا, آپ ہو سکتا ہے آپ کو یہ کہیں کہ یہ اس کو کمپوز بھی کیا جائے. بڑی خوبصورت الفاظ. عرض ہے جی, سید الاسخیاء ہے مولا علی, سید الاسخیاء ہے مولا علی, صاحب حل عطا ہے مولا علی, مصطفیٰ مظہر خدا ٹھہرے, مصطفیٰ مظہر خدا ٹھہرے, مظہر مصطفیٰ ہے مولا علی, مصطفیٰ مظہر خدا ٹھہرے, مظہر مصطفیٰ ہے مولا علی, اولیاء رہنمائے امت ہیں, رہبر اولیاء ہے مولا علی, علم والے بہت ہیں دنیا میں, علم کی انتہا ہے مولا علی, جس کا دیدار بھی عبادت ہے, باخدا حق نما ہے مولا علی, بندگی حق کی کر رہا ہوں میں, لب پہ تیری ثنا ہے مولا علی, مشکلوں سوچ کر ادھر آنا, مشکلوں سوچ کر ادھر آنا, میرا مشکل کشا ہے مولا علی. اور حاصل کلام شعر ہے جی, میں نے مولا یوں ہی نہیں مانا, میں نے مولا یوں ہی نہیں مانا, مصطفیٰ نے کہا ہے مولا علی, میں نے مولا یوں ہی نہیں مانا, مصطفیٰ نے کہا ہے مولا علی, یوں عمر نے کہا غدیر کے دن, میرا بھی بن گیا ہے مولا علی, تیرے کنبے نے دین کی خاطر ظلم کیا کیا سہا ہے مولا علی, حشر میں آپ مجھ کو اپنا کہیں, میری تو یہ دعا ہے مولا علی, دے مجاہد کو علم کی خیرات, دے مجاہد کو علم کی خیرات, یہ بھی ادنا گدا ہے مولا علی. کیا بات ہے میرے بھائی, کیا بات ہے. یہ جو لکھا ہے, یہ لکھنا ہے اس بات کی, میں تو سمجھتی ہوں کہ دلیل ہے کہ خاص نظروں میں ہے. بالکل مولا علی کی خاص نظروں میں ہیں آپ. جیسے ہم عروج بات کر رہے تھے کہ ولایت وہاں سے چلتی ہے, وہاں سے ملتی ہے, وہاں سے ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں, تو کوئی ان کی شان میں کچھ نہیں بول سکتا جب تک وہ خود نہ چاہیں. تو ان کی اجازت, ان کی توفیق, ان کی نگاہ, ان کی توجہ سے یہ سب ہے, اور یہ بہت خوبصورت کلام ہے. یہ نام کے نہیں کام کے بھی مجاہد ہیں. بے شک. اور ہم اکثر یہاں پر بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ ہمارے مولا علی, اور آپ کے شعر نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ وہ کیا لمحہ ہوگا, وہ کیا وقت ہوگا کہ ہمارے مولا پتہ نہیں ہماری کس کوئی ایسا عمل, کوئی ایسی چیز کہ جس کے اوپر کہہ دیں کہ ہاں یہ ہمارے ہیں. بس اللہ سے دعا ہے کہ کچھ ایسا ہم سے ہو جائے, اور اگر اس کی بارگاہ میں قبولیت ہونی ہو تو کوئی چھوٹا سا عمل, ورنہ اگر نہ قبول ہونا ہو تو وہ لاکھوں ہزاروں سالوں کی عبادت جس طرح شیطان کی رد ہو گئی, جو اپنے آپ کو تکبر کی وجہ سے. فضل و کرم چاہیے, بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں آپ کی طرف نورید آؤں گی. میں نے شروع میں بھی تذکرہ کیا کہ امام علی کا, بیکاز ہم سب جانتے ہیں کہ جب امام کا اس دنیا سے جانا جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو یتیم کر گیا. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک خاص رشتہ یتیموں کا, جب کوفہ کی گلیوں میں رات کے وقت مولا کائنات جایا کرتے تھے, بچوں کو کھانا خود, میں نے پڑھا روایات میں, خود کھانا کھلایا کرتے تھے, ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. اور ان بچوں پہ کیا گزری جب انہیں پتہ چلا, جب طبیب نے آ کے کہا کہ امام علی علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے, مطلب جب اس نے یہ بات کہی تو سارے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے جو ہیں, جتنے بھی بچے تھے, وہ دودھ کے پیالے لے کر تو دروازے پر آ جاتے ہیں. تو جو ایک خاص رشتہ ہے یتیموں کے ساتھ, کیونکہ یہ یتیمی جو ہے یہ صرف ان بچوں کی یتیمی نہیں ہے, بلکہ اب یہ امام علی کے گھر کی یتیمی کا آغاز ہو رہا ہے. اور یہ ایسا آغاز ہے کہ جس کے بعد ایسی مشکل دیکھی ہے اس آل نے کہ اللہ جانتا ہے یا وہ خود جانتے ہیں, کیونکہ ہم بیان نہیں کر سکتے. کیا فرمائیں گی یتیمی کے حوالے سے اور ان کا جو تعلق تھا یتیموں سے؟
عروج میں یہ سمجھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جس طرح اللہ کریم نے یتیم اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور قرآن پاک میں آج بھی جب ہم سورہ دوحہ سن رہے تھے تو اس کے میں آتا ہے کہ اور فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم کو جھڑکو نہیں، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم دیا، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 2 انگلیاں جوڑ کر جنت میں اپنی قربت کی بشارت دی، تو آپ کے میسج کو سب سے زیادہ کنسیو کرنے والی ذات سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ہے۔ اب آپ دیکھیں مدینہ ہے، دسترخوان ان کا لگتا ہے، لوگ آ کے کھا رہے ہیں، اور آپ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے، اور شیر خدا جو فاتح خیبر ہیں اور جو خیبر کا دروازہ اکھاڑتے ہیں، جس کو 40 یا ایک روایت میں آتا ہے 70 لوگ مل کے جنہوں نے اٹھایا، ان کی غذا اپنی کیا ہے، لیکن یتیموں کے لیے ان کا کیا سلوک ہے۔ آگے پھر ہم دیکھیں کہ جب یہ ابن ملجم نے آپ کے اوپر کوفہ میں جب یہ آ گیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرا جو ہے قاتل ہوگا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آ تو گیا ہے، اب اپنا کام کر نہیں رہا، اور آپ کو جب پتہ چل گیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرما دیا کہ یہ امت آپ کے ساتھ یہ کچھ کرے گی، بے وفائی کرنے والی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ روزانہ کیا کرتے ہیں؟ آپ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ایک رات گزارتے ہیں، ایک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور ایک حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور روزانہ ان کو وصیتیں کر رہے ہیں۔ اور آپ تمام وصایا پڑھ لیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے، سب سے پہلی بات نماز قائم کرنے کے بعد آپ کو جو ملے گی وہ ہے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس خانوادے سے پوری امت کے لیے یہ میسج ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس امت کے ساتھ محبت کی تو وہ اصل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بالکل بالکل درست فرمایا۔ اور میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گی، اگر اس منظر کی طرف اگر ہم اپنی نظر کریں کہ آج کی رات جب امام فجر کے وقت غالباً جب مولا کا اس دنیا سے رخصتی ہوتی ہے، تو یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں امام حسن و حسین، جناب ام کلثوم و جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی یتیمی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور جب وہ یتیمی کا آغاز اس طرح سے ہے کہ جو بہت سارے مصائب کی طرف ظاہر ہے ان کو لے کر جاتے ہیں، اور پھر بہت سارے مصائب کے پہاڑ جن سے ہم سب واقف ہیں، یہاں پر ہم امام علی علیہ السلام سے اپنے عشق اور محبت مودت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس عشق کا دعویٰ کیا ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ جس طرح سے حق امام علی نے ادا کیا۔ آج جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، یا اگر ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ تو آ گئی امام علی کا نام سن کے، اور ہم اس بات پہ خوش بھی ہو گئے کہ ہم الحمدللہ مومن ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں ایسی گھٹی میں ان کی عشق اور محبت سکھائی، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اتنا حق ادا ہو گیا۔ مگر کیا صرف چہرے پر مسکراہٹ آ جانا ہی حق ادا کرنا ہے امیر المومنین کی بارگاہ میں؟ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، عشق کے تقاضے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ روایت میں ہے کہ ذکر علی جن عبادہ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، ان کا ذکر بھی یہ عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ ان کی زندگی سے ہمیں جو سبق اور درس ملتا ہے ہم اس کو بھی اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں۔ اصل حق پھر ہی ادا ہوگا، کیونکہ اصل تو بات ہے عملی، کیونکہ محبت بھی عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ محض زبانی کلامی دعوے، ویسے ذکر بھی ان کا عبادت ہے، لیکن جب عمل میں ہم لے کے آئیں گے تو پھر ہی ہماری زندگیاں سنوریں گی۔ یہاں پہ ایک میں اور اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی کی زندگی ہمیں پیغام کیا دیتی ہے؟ مولا علی کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، عصمت اور رفت کی حفاظت کریں، اور جب کوئی ان کی عظمت، عصمت اور رفت کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ اور اس کا رسول اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب غزوہ خندق کے موقع پہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے آتے ہیں عمر بن عبدوس سے مقابلے کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا امامہ انہیں عطا فرماتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تلوار مبارک انہیں عطا فرماتے ہیں، اور پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ علی کی حفاظت کرنا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کریم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جو میں بات عرض کر رہا تھا اس کو اب پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ولادت مرتضیٰ سے لے کے وصال مصطفیٰ تک قرب کی ایک داستان ہے، پختہ تعلق کی ایک داستان ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے غسل جو ہے میرے اہل بیت اور خاص طور پہ جو ہیں تجہیز و تکفین کا کام ہے سیدنا علی المرتضیٰ کریں، اور سیدنا علی المرتضیٰ آپ کو انہوں نے غسل دیا۔ حضرت فضل بن عباس اور حضرت عباس بن عبد المطلب یہ آپ کے جو کروٹ مبارک ہے ان کو پلٹ رہے ہیں۔
اور قسم بن عباس اور اسامہ بن زید اور آپ کے غلام شکران وہ جو ہیں پانی ڈال رہے ہیں اور مولا علی جو ہیں غسل دے رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے غسل میں شریک تھے سب نے اپنی آنکھوں کے آگے کپڑا باندھ رکھا تھا کہ جس میں مصطفیٰ پر نظر نہ پڑے. لیکن علی واحد تھے جنہوں نے اپنی مبارک آنکھوں پہ کوئی کپڑا نہیں باندھا تھا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لحم کا لحمی جسم کا جسمی. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم. اور پیر سید میر علی شاہ نے بڑی پیاری بات کہی، جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا، نیند گئی آرام نہیں ساری ساری رین پیا. اور آخر میں کہتے ہیں مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی. مہر علی ہے حب نبی اور مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی. لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا. اور ایک جملے میں مولا علی کی زندگی سے اور ان کے قول مبارک سے ایک میں درس اور سبق جو ہمارے ناظرین کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی دونوں مٹھیاں بند ہوتی ہیں. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ دنیا سے کچھ لینے آیا ہے، لیکن جب اس کا وصال ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں. کھلے نہ بھی ہوں تو کھول دیے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ اکٹھا کرنے آیا تھا خالی ہاتھ جانا. خالی ہاتھ جانا ہے. بس ہمارے دامن میں اگر ان کی محبت، مودت اور وہ عشق ہو تو بس اور کیا کہنے. میں حمیرہ جی آپ کی طرف آؤں گی. بڑی خوبصورتی سے مناقب پیش ہوئے. میں چاہوں گی وقت بہت مختصر، تو اس مختصر وقت میں کوئی خوبصورت سا کلام میں پیش کرتی ہوں. کہتے تھے علی کوفے میں یہ برسر ممبر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر. کہتے تھے علی کوفے میں یہ برسر ممبر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر. حیران ہے دنیا حیران ہے دنیا کیوں میرے معجزے سن کر. حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر. سورج میرے کہنے پہ بھلا کیوں نہ پلٹتا، سورج میرے کہنے پہ بھلا کیوں نہ پلٹتا. تارا میری دہلیز پہ کیسے نہ اترتا. میں نے ہی جلائے، میں نے ہی جلائے تھے بجھا دیتا میں یکسر. حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر. ماں نے کبھی مرحب کیے مرحب سے کہا تھا، ماں نے کبھی مرحب کیے مرحب سے کہا تھا. تو لاکھ بہادر ہے مگر اس سے نہ لڑنا، تو لاکھ بہادر ہے مگر اس سے نہ لڑنا. میدان میں آ جائے، میدان میں آ جائے اگر کوئی یہ کہہ کر. حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر. کہتے تھے علی کوفے میں یہ برسر ممبر، حیدر ہوں میں حیدر. پہنچے سر معراج نبی جس گھڑی لوگوں، بس ہاتھ ملانے کا وہاں اذن تھا مجھ کو. جی کرتا تھا کہہ دوں، جی کرتا تھا کہہ دوں میں یہ پردے سے نکل کر. حیدر ہوں میں حیدر. بہت خوب، بہت خوب. آپ سب لوگوں کی آمد کا بے حد شکریہ. وقت بہت مختصر. بزم علی سے ظاہر ہے یہ کبھی بھی ختم یہ فضائل ہو نہیں سکتے مناقب اتنے، مگر وقت ہمارے پاس محدود ہے. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. آپ لوگوں نے بھی بیچ میں اپنا کنٹریبیوشن دیا. جتنے دیکھنے والے ہیں سب لوگوں کا بہت مہربانی. روفی صاحب آپ کی طرف. اور بس اب سارے ہیں دریا، سارے ہیں دریا، اسا ہے دری رہنا ہے.
असा अली अली कहना है लालच ना देवो हैदर दी बांधी नू सोना की करना की करना है चांदी नू पीर अली सादा पीर अली सादा जेवर ते कहना है दम दम हर वेले असा अली अली कहना है दम दम हर वेले असा अली अली कहना है नूर दे फुल कोलो वहदत दी कली कोलो मुख जेड़ा फेर लवे मेरे मौला अली कोलो फिर पाक मुहम्मद तो पाक मुहम्मद तो दस ओस की लेना है दम दम हर वेले असा अली अली कहना है दम दम हर वेले असा अली अली कहना है अली अली कहना है अली कहना असा अली अली कहना असा अली अली कहना अली अली कहना अली कहना असा अली अली कहना अली अली कहना अली अली कहना असा अली अली कहना अली अली